بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے اپنی ماں کی گود تک کیسے پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحنس تھا۔ آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں یا فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں ڈال کر مذکورہ باتوں کا الہام فرمایا۔ چنانچہ وہ 3 ماہ کے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، اور جب آپ کی فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک خاص صندوق جو اسی مقصد کے تحت بنایا گیا تھا، اس میں اپنے بیٹے کو رکھ کر رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ مشابہت الہی کے مطابق صبح کو دریائے نیل کے کنارے سے جب صندوق برآمد ہوا تو فرعون کے پاس کھلا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے۔ فرعون نے جب ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اس کی بی بی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انبیاء کی نسل سے تھی، بہت نیک دل اور رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ سال بھر سے زیادہ کا نہیں ہوگا، اور تم نے اس سال پیدا ہونے والے بنی اسرائیل کے بچوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بچہ دریا میں پتہ نہیں کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، بنی اسرائیل کا بچہ نہیں ہے۔ اور فرعون کی بی بی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور انجام سے وہ بے خبر تھے۔ حضرت بی بی آسیہ کے سمجھانے پر فرعون ان کے قتل سے باز رہا اور ان کو دودھ پلانے کے لیے بہت سی دائیاں بلائی گئی، لیکن آپ کسی کا دودھ اپنے منہ میں نہیں لے رہے تھے، چونکہ مشابہت الہی یہی تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم، جو اپنی والدہ کے حکم سے چھپ کر اس صندوق کی نگہبانی کر رہی تھی، وہ بھی اس جگہ پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اپنی طرف سے دائیاں لے کر فرعون کے محل میں پیش ہو گئی، تو بولی، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ وہ ان کی خواہش کے مطابق اپنی والدہ کو لے کر آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ جیسے ہی آپ کو اپنی والدہ کے جسم کی خوشبو ملی، آپ چپ چاپ ہو گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے؟ اس نے تیرا سوا کسی کا دودھ کو منہ کیوں نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا، میں ایک پاک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشگوار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے اور وہ ان عورتوں کا دودھ نہیں لیتے ہیں، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ ان کے حوالے کر دیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے اپنی والدہ کی گود میں پہنچ گئے۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی ماں سے بچھڑنے اور اپنی ماں سے دوبارہ ملنے کا واقعہ، اور انہی کی گود میں دوبارہ پرورش پانے کا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آتی رہیں، تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔